مجھ سے دھوکے میں 6 بار زنا ہو گیا، لیکن اب اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، تو توبہ کیسے کروں؟ پلیز ضرور بتائیے۔ دھوکے میں 1 بار 2 بار ہو گیا، 6 بار آپ زنا کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دھوکے سے ہو گیا۔ دیکھیے جو زنا ہے نا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ جو زنا کے قریب بھی مت جانا، کیونکہ یہ بڑا گندا اور برا عمل ہے اور اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ تو اسلامی جہاں پر حکومتیں ہیں وہاں کے لیے تو اسلام کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ زنا کرے، مرد یا عورت، اگر وہ مرد و عورت کنوارے ہیں اور وہ کنوارے مرد و عورت زنا کرتے ہیں، تو اگر کوئی مرد کنوارا ہے وہ زنا کرے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور اگر کوئی عورت کنواری عورت اگر کوئی زنا کرتی ہے تو اس کو 100 کوڑے مارنے کا حکم ہے۔ اور اگر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرتے ہیں نا تو ان کو سنگسار کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ سنگسار کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک ان کو پتھر مارے جائیں جب تک وہ ہلاک نہ ہو جائیں۔ اسلام نے یہ جو زنا کے اوپر اتنی خطرناک سزا رکھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں جب یہ سزائیں ہوں گی نا، اور یہ سزائیں اپنی آنکھوں سے لوگوں زانیوں کو ملتی ہوئی دیکھ رہے ہوں گے، تو پھر زنا کا ان کے دل و دماغ میں تصور بھی نہیں آئے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی خطرناک زنا کی سزائیں رکھی۔ تو یہ دنیاوی اعتبار سے دنیا میں جو اسلامی حکومتیں، وہاں پر ان کے لیے حکم یہ ہے، قانون یہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے۔ لیکن جہاں پر اسلام کو فالو نہیں کیا جاتا ہے، اسلامی قانون جہاں پر نافذ نہیں ہے، تو وہاں کے لیے کیا مسئلہ ہے کہ دیکھیے اللہ رب العالمین رؤوف الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا نا، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے کچھ نہیں کیا، جاؤ اپنا کام کرو۔ اس نے پھر کہا، یعنی اس کے جو اس سے گناہ سرزد ہو گیا نا، تو اب وہ ایسی خلش اس کے دل و دماغ میں ہے کہ اس کو چین نہیں مل رہا ہے۔ اس نے پھر کہا نہیں یا رسول اللہ مجھ سے ہو گیا ہے گناہ، مجھ سے زنا ہوا ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا جاؤ تم نے کچھ نہیں کیا۔ پھر وہ شخص کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زنا کیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے پھر حکم دیا جلاد کو کہ اب اس کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ اور اس سے پہلے آقا علیہ السلام اس کو وہ کر رہے تھے کہ چلو جاؤ بس اللہ سے توبہ کر لو، مجھے مت بیان کرو، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ اشارہ تھا آقا علیہ السلام کا، کیونکہ اب جب اس نے اپنے ہوش و حواس میں اس بات کو کہا، اب اس کے اوپر شریعت نافذ ہو گئی، شریعت کا حکم اس کے اوپر نافذ ہوگا، چونکہ وہ خود ہی اپنی بات کی گواہی دے رہا ہے، وہ خود ہی اس بات کا اقرار کر رہا ہے۔ تو بہرحال آقا علیہ السلام کی احادیث سے اور قرآن کریم سے جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اور معاف کرتا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا ہے، چاہے کتنی مرتبہ بھی آپ توبہ کریں۔ وہ گناہ کون سے ہیں؟ وہ گناہ وہ ہیں، ایک شرک کرنے والا، جب تک کہ اس سے پکی سچی توبہ کر کے شرک سے منہ نہ موڑ لے۔ دوسرا حقوق العباد کو پامال کرنے والا، جو حقوق العباد کو پامال کرنے والا بندہ ہو نا، جن لوگوں کے حقوق کو اس نے پامال کیا ہے، جب تک ان حقوق کو ادا نہ کر دے، مثلا کسی کا پیسہ مار لیا تو جب تک وہ پیسہ واپس نہ کر دے، رشتہ داروں کو ناراض کیا ہے، اللہ سے معافی مانگتا رہے اور رشتہ داروں کو نہ منائے، تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، کیونکہ ان گناہوں کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے۔ تو جو حقوق العباد ہیں ان کی بندہ رعایت کرے، اس کے علاوہ تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو بس ایک ہی طریقہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا اسأت فاحسن، جب تم کوئی برائی کرو تو فوراً نیکی کر لو، اگر گناہ ہو جائے نا تو اس کے بعد نیکی کر لو۔ اور جو توبہ کا طریقہ آقا علیہ السلام نے بتلایا ہے وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الندامہ توبۃ، گناہوں پہ شرمندہ ہونا توبہ ہے۔ اگر بندہ منہ پہ تھپڑ مار لے، ایک یہ رواج پیدا ہو چکا ہے نا کہ ارے اللہ توبہ اللہ توبہ، ارے توبہ توبہ، یہ زبانی طور پہ صرف توبہ توبہ یا اللہ توبہ کہنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ جو ہم سے گناہ ہوا ہے اس گناہ پہ ہمیں ندامت ہو، ہمیں شرمندگی ہو، اور اسی شرمندگی کے ساتھ اللہ کے سامنے توبہ کریں کہ مولا ہم مانتے ہیں کہ ہم سے گناہ ہوا ہے، لیکن ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ تو بڑا ارحم الراحمین ہے، تو ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو ہمیں معاف فرما دے۔ تو جب بندہ دلی طور پہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے ہی گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، کتنے بھی انسان گناہ کرے، اللہ سے صدق دل سے توبہ کرے، معافی مانگے، اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔
سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔